ادھر بھی دھیان کر. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ, جہانزیب عباسی اور حماد حسن. کل یہاں یہ اس وقت ہم ڈی چوک میں کھڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں, جبکہ باقی راستے کھول دیے گئے. لیکن ایک اور کنٹینر جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کے پاس وہاں پر راستے بلاک ہیں, لیکن میٹرو بس سروس جو ہے وہ رواں دواں ہے. کل یہاں اس وقت بہت کچھ ہنگامہ خیزی ہو رہی تھی, اور جو آنسو گیس اور ٹیئر شیل جو برسائے گئے تھے دونوں طرف سے, دونوں جو ہے وہ الیج کرتے ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے بھی اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی, تو اس کی شدت اتنی ہے کہ ابھی بھی یہاں اس چوک کے اندر اگر آپ کھڑے ہوں کسی اے ٹی ایم کے اندر, آپ رقم نکلوانے کے لیے جائیں تو وہاں پر اس کی شدت اور حدت محسوس ہوتی ہے. میں ابھی اے ٹی ایم گیا تھا, جہانزیب عباسی صاحب نے کوئی چیز منگوائی تھی, وہ لینے کے لیے پیسے نکلوانے تھے, تو میں اے ٹی ایم میں کھڑا تھا اور وہاں پر اور وہاں پر بھی جو ہے ابھی تک آنسو گیس کی جو ہے وہ فیل موجود تھی. بالکل ابھی بھی یہاں پہ بھی اس چوک کے اندر بھی ہے. حماد حسن صاحب جو ہیں وہ کل یہاں پر گھومنے پھرے تھے. حماد صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور دونوں کے استعفوں کی جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے. حماد اظہر صاحب, حماد اظہر کیوں کہہ دیا میں نے آپ کو, حماد حسن صاحب, یہ جو ہوا ہے یہ کیا تھا؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز, اور پھر آج علی امین گنڈا پور نے بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی, اس کے اندر پھر الزامات کی اور کہا کہ ایک دھرنے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. جو مقامی انتظامیہ ہے وہ بتا رہی ہے, اور جو کلیم کر رہے ہیں لوگ کہ جناب اتنے لوگ جو ہے یہاں پر شاید جاں بک ہو گئے ہیں کچھ لوگ, تو یہ سارا کہانی کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں قیوم صاحب, پہلے سپریم کورٹ بار نے جو مطالبہ کیا ہے اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا, اور ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا. جب محسن نقوی اس ملک کے وزیر داخلہ تھے اور وہ اسی اسلام آباد میں تھے, تو پھر اسی اسلام آباد میں یہ موب داخل کیوں ہوا؟ انہوں نے درختوں کو آگ کیوں لگائی؟ انہوں نے رینجرز پر گاڑیاں کیوں چڑھائی؟ انہوں نے پولیس والوں کو قتل کیوں کیا؟ انہوں نے ان لوگوں کی زندگی اجیرن بنائے رکھی, اس پورے اسلام آباد کو انتہائی خطرات سے دوچار کیا. تو محسن نقوی کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اس ملک کے وزیر داخلہ رہے. دوسری بات علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, علی امین گنڈا پور وہاں سے ہزاروں پختونوں کو لے کر آیا, تو کیوں لے کر آیا؟ ہم نے عمران خان کو چھوڑوانا ہے. عمران خان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, اس پر کرپشن کے شدید الزامات ہیں, ان کی اہلیہ پر الزامات ہیں, ان کے ساتھیوں پر الزامات ہیں. تو بھئی آپ کے لیڈر ہیں, تو کیا وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے کہ آپ وہاں سے ان پڑھ لوگوں کو اور غریب لوگوں کو, دہاڑی دار مزدوروں کو ایم پی ایز ایم این ایز کے ذریعے اکٹھا کر لے اور 20-25 ہزار لوگ آپ لے کر آئے اور اس شہر پر دھاوا بول دے؟ وہاں سے لوگوں کو بھی لایا, اور بقول امین گنڈا پور کے ہمارے کچھ لوگ مارے بھی گئے. یہ امین گنڈا پور کہہ رہا ہے, میں یا آپ نہیں کہہ رہے. بالکل, وہ کلیم تو یہی کر رہے ہیں. جب آپ ان لوگوں کو لے آئے اور وہ لوگ اس شہر میں مارے گئے, تو پھر آپ کو صرف استعفیٰ نہیں, آپ کو ایک قاتل کی حیثیت سے گرفتار بھی کرنا چاہیے. یہ مطالبہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ بار کا جو مطالبہ ہے, میں اس سے ذرا زیادہ ریئلسٹک ہو کر بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے معصوم بچوں کو لے کر آئے اور اب کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں. ان کی لاشیں ان کی ماؤں کے پاس جائیں گی, ان کے بہنوں بھائیوں کے پاس جائیں گی. پہلے تو یہ ڈیٹرمن ہو نا, کیونکہ ابھی تو ٹیمز کی بھی آ گئی ہے ساری. میں تو امین گنڈا پور کے بقول کہہ رہا ہوں, میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر مارے گئے تو پھر آپ صرف ایک موب کریٹر نہیں ہیں, آپ ایک قاتل بھی ہیں. تو محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اس ملک کے اہم منصبوں پر ہو, انہیں فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے. اچھا, اب یہ جو بات ہے, دیکھیں نقصان دونوں طرف کا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کیا, سنجانی چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, لیکن نہیں ہوا. تو یہ پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے,
وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں ہمارا پیسفل پروٹیسٹ تھا, وہ کہتے ہیں اسلحہ بردار تھے, اور آج جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے اس نے وہ اسلحہ بھی دکھا دیا, وہ فوٹیجز بھی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیسے طے ہوگا؟ اب سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی ایک بڑا مطالبہ آ گیا ہے. نقصان تو ہر طرف ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں کی ٹرانسفارمیشن بھی ہونی چاہیے, بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے, کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں صدیقی صاحب, آپ کی بات پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی پیسفل تھا. دیکھیں جو ہم حقائق کو دیکھتے ہیں, ہم چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, تو ہمیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ پیسفل ہو. یہ ڈی چوک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کچھ ایسی صورتحال پہ ہوتی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس کی منزل مقصد حکومت کے خلاف یا کسی ڈیمانڈ ہو, وہ ڈی چوک ہوتا ہے. ڈی چوک پہ بہت بڑے بڑے اجتماع آئے, ڈی چوک پہ پولیٹیکل پارٹیاں یہاں پہ اپنے ورکرز کو لے کے آتی رہیں, اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایسے بھی پرامن جو احتجاج ہم نے دیکھے. وہ تو پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے بعد تو پھر یہاں پہ پابندی لگ گئی تھی, ریڈ زون کے اندر نہیں, سپریم کورٹ کا آرڈر بھی. بالکل, ہاں. پھر آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا, جی جی جی, وہ تو وہیں پہ H9 جہاں پہ مخصوص کیا گیا تھا وہاں پہ ہوا. ہاں, یہ ہائی وے پہ سری نگر, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مئی کے اندر خود تحریک انصاف کا بھی دھرنا تھا مولانا فضل الرحمان کے بعد, اور اس کو یہی کہا گیا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے یا جمعیت علماء اسلام نے دھرنا دیا, آپ وہیں پہ دیں. اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک قسم کی فیسیلیٹیشن کی گئی تھی, اور ان کو دھرنے کی جگہ ایلوکیٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی مداخلت پہ, اور اس پہ پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے اس بینچ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو وائلیٹ کر کے اسی ڈی چوک پہ پہنچے, اور یہاں پہ جو درخت تھے پائن ایپل کے اور یہ سارے جو تھے خوبصورتی کے لیے, ان سب کو آگ بھی لگائی تھی. اور اس پہ ایک جج معزز جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے, اور وہ لیڈ خود تحریک انصاف کے چیئرمین کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان تک ہمارا میسج نہ پہنچا ہو. اچھا, آج جو موجود ہاں آرڈر نہ پہنچا ہو, آج جو موجودہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی ہیں, ان کا نوٹ پڑا ہوا ہے کہ بادی النظر میں تو یہ توہین عدالت کی گئی ہے, ایک بات. دوسری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس دھرنے سے متعلق حکم بھی یہی تھا, اور انہوں نے یہاں پہ پہنچ کے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو وائلیٹ کیا, توہین عدالت تو ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے عدم اعتماد کے بعد جتنے دھرنے احتجاج کیے وہ سارے وائلیشن پہ مبنی ہے, وائلیشن پہ مبنی ہے. جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ وائلیٹ نہیں کرتا. یہاں پہ ان کے پولیٹیکل ورکرز ضرور تھے, اس میں انتشاری بھی تھے اور بہت زیادہ فسادی بھی تھے, بلوائی بھی تھے, اور جس کو وزیر داخلہ کے بقول کہ وہ غیر ملکی شہری بھی تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہاں پہ دیکھیں لوٹ مار کی, جہاں پہ اٹک سے ان کی وائلیشن شروع ہوئی اور ڈی چوک تک راستے میں ہر چیز اگر یہی کرنا تھا, روکنا تھا, تو یہاں تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں پہ حقلہ پہ نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں روکنے کی کوشش کی, ان کے پاس جدید ویپنز تھے. مریم نواز کے بقول, ان کے پاس تو رپورٹ جاتی ہیں نا, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا سرکاری ویپن جو کے پی کے پولیس کا ہے وہ استعمال کر رہے تھے. اچھا, یہاں پہ پولیس والوں کے میں نے وہ سنے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو شاید دیسی ساختہ شل ہے جو آرسو گیس والے, ان کے پاس جو تھے وہ امریکن میڈ تھے اور جدید ترین تھے. وہ کہتے ہیں ہم ایک پھینکتے ہیں, وہ ہمارے اوپر 5 پھینکتے رہے. تو دیکھیں وہ بالکل لیس تھے, اور وہ سیدھی گولیاں بھی چلائی ہیں. جو اٹک میں 150 سے زیادہ پولیس اہلکار اللیجڈلی جو اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے وائلیشن. اب دیکھیں جو پولیس والے تھے ان کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں یا شل والی وہ تھی, ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھا, ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, نہیں جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ 33 لاشوں والا, آپ آج وہ وزیر داخلہ نے بھی کہا جو کہ بھائی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ 33 لاشیں. تو پی ٹی آئی کی اپنی جو پریس سٹیٹمنٹ ہے, ہاسپٹل ہے یہاں پہ, ہر بندے کے پاس کیمرہ تھا اور اتنا میڈیا موجود تھا, ایک لمحہ کور ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کی اپنی صبح ایک سٹیٹمنٹ آئی, اس میں انہوں نے 5 لوگوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ ہماری 5 شہادتیں ہوئی ہیں. بعد میں اس کو ایگزیریٹ کر کے 33 کہہ دیا گیا, یا اب کوئی تو 300 بھی کہہ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے کچھ کہہ رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے فتنہ فساد, جہاں جتنی مرضی آپ چیزیں اینگل کر دیں. نہیں لیکن دیکھیں بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے نقصان تو ہوا ہے. تو آج اسی نقصان تو ہوا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اب عجیب سی صورتحال نہیں ہے کہ حکومت اگر پیسفل رہنے کے لیے کہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل نہیں رہ سکتے ہیں, اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب بھی اجازت دی جاتی ہے یہ سارا کچھ. تو کیا کیا جائے کہ یہ معاملات سارے حل ہو جائیں؟ اب صدیقی صاحب, یہ سیاسی جماعتوں کو خود جو ہے وہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے.
آپ کل کے کچھ ایونٹس جو سب میڈیا نے بھی رپورٹ کیے، کارکنوں کی حالت یہاں پہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر وہ سیدھے ہو گئے، ٹھیک، وہ گاڑی کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں اور مکے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ڈی چوک کی طرف چلیں. تو جو لیڈر ہوتا ہے جب آپ کسی کارکن کو لے کے آتے ہیں تو یہ پہلی ذمہ داری ان لیڈران کی بنتی تھی کہ وہ ان کارکنان کو کنٹرول میں رکھتے، ڈائریکشن دیتے. نہ صرف سیکیورٹی حکام کے اوپر اٹیکس ہوئے بلکہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہاں پہ اٹیک ہوئے. سما ٹی وی کے اوپر اٹیک ہوا، ایک نیوز کے اوپر اٹیک ہوا، آج ٹی وی کے اوپر اٹیک ہوا، ڈی ایس این جیز کے اوپر اٹیک ہوا. میڈیا ورکرز کو باقاعدہ ہراساں کیا گیا، ان کو یرغمال بنایا گیا. تو یہ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ لیڈران کی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی، بشرا بی بی صاحبہ کی تھی کہ وہ واضح طور کے اوپر اس موب کو کنٹرول کرتے، جس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، جو کہ وہ جب آئے وہاں سے اور جس طرح سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں، جو ساز و سامان ان کے ساتھ تھا، اس سے بھی بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوگا یہ پیسفل ہوگا. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پوری صورتحال کو کنٹرول کرتی. اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو رات کو اب دیکھیں پورا میڈیا چلا رہا ہے جی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب یہاں سے فرار ہوئے ہیں، تو فرار بھی اگر سیکیورٹی یہاں پہ جو تعینات تھی وہ اگر چاہتی تو وہ ان کو گرفتار کر سکتی تھی. تو یہ ایک طرح سے پتلی گلی سے نکلنے کا ان کو راستہ دیا گیا ہے. اور اب یہ پی ٹی آئی کو دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اس نقص جو یا خامی ہے اس کو بہتر کرے. اگر سر میں صرف ایک آخری کمنٹ یہ کروں گا، اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو آفر کی گئی تھی جس پہ گزشتہ رات پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی قیادت بیرسٹر سیف صاحب نے بھی اس بات کو مانا کہ سنجانی کے مقام کے اوپر بیٹھنے کے حوالے سے عمران خان بھی ایگری تھے. اگر اس بات کے اوپر پی ٹی آئی اگر ایگری کر جاتی، نہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو نہ ان کو امبیرسمنٹ ہوتی، نہ اتنا نقصان ہوتا، اور ان کو ایک سائڈ کے اوپر وہ بیٹھ بھی سکتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کو سیاسی طور کے اوپر اس کا فائدہ ہوتا، کہیں نہ کہیں وہ بات چیت بھی آگے بڑھا سکتے. اچھا، یہ حماد صاحب کے پاس جو ہے نا اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، پتہ ہے آپ کو حماد صاحب وہ کیا خبر ہے کہ یہاں سے جانے کے لیے کس سے رابطہ ہوا تھا؟ دیکھیں صدیقی صاحب، آپ مجھ سے وہ کھلوانا چاہتے ہیں. بہرحال چلے میں بتا دیتا ہوں. ہاں نہیں میں بتاؤں گا، چلے بتا دیتا ہوں. عمر ایوب نے کس سے رابطہ کیا؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں شام کے بعد یہاں سبیع الحسنین وہ کڑے ہیں، میں وہ اکرام راجہ، کچھ صحافی تھے، سلمان دورانی، ہم یہاں آئے اس جلوس کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں گھومتے رہے، دن کو بھی میں اس کو جج کرتا رہا. تو ان لوگوں کو جب میں نے جج کیا تو وہ لوگ زیادہ تر ان پڑھ تھے، انتہائی گفتگو بھی تو ہوئی تھی نا کسی سے. میری ساتھ سب سے گفتگو میری ہوتی رہی، چونکہ میں پشتوں میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو میرے لیے ذرا آسانی بھی تھی. تو میں نے یہ جج کیا کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، انتہائی غریب خاندانوں سے بھی ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، کباڑ اکٹھا کرنے والے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نوکر ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز نے زیادہ تر کو پیسے دیے تھے اور انہیں لے کر آئے تھے. اب ان کا نہ ذہنی لیول تھا نہ ان کو سیاسی شعور تھا. یعنی ہم ان سے سوال پوچھتے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. کیا سوال پوچھے تھے آپ؟ یعنی کیوں گرفتار کیا؟ وہ سبیع الحسنین ابھی تک ہنس رہا ہے. ایک لڑکا جو بنو سے آیا تھا، تقریباً 20 سال ایج تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کو کون لے کے آئے؟ تو کہا کہ ہمیں شاہ محمد خان لے کے آئے. یہ بنو سے ایم پی اے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے، اور پچھلی حکومت میں ٹرانسپورٹ کے منسٹر تھے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ سب کو پیسے دے کے لایا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ تو کہتے کہ عمران خان ادھر زرداری کے گھر میں بند ہے تو ہم اس کو نکال رہے ہیں تاکہ اس ملک کو ٹھیک کرے. اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور یہ سامنے اگر سبھی کو آپ بلائے تو وہ اس کے گواہ بھی ہیں. تو اس سبھی آپ ہی آئے نا ادھر ایک لمحے کے لیے سبھی آ جائیں، بلکہ آگے کی کہانی سبھی آپ کو بتا دے تو زیادہ بہتر ہے. ان سے پوچھ لیں. ذرا ادھر کھڑا ہو آپ، ادھر آ جائیں. ہاں ذرا آپ کیمرہ دیکھیں طیب. اچھا، کیا یہ جو آگے کی کہانی بتائے نا، جیسے کیا گفتگو ہوئی تھی آپ لوگ؟ حماد حسن صاحب نے بتایا بالکل ایسے ہی تھا.
یعنی کہ میرے خیال سے کہ 5% پی ٹی آئی کے ہوں گے، زیادہ تر دہاڑی دار ہی تھے جن کے کوئی سیاسی شعور تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے سے حماد حسن صاحب نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آئے ہیں، کروانے کے لیے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا ہے، اس کو کس نے جیل میں بند کیا، تو آگے سے اس بندے کا جواب تھا کہ اس کو یہاں پہ کسی ایس ایچ او نے گرفتار کیا. سو یہ اس طرح کے ہمیں جو ہے تو دیکھنے کو کل مناظر ملے، لیکن پی ٹی آئی کا جو سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، مطلب وہ تو یعنی قیوم صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، سارے ایسے نہیں تھے، لیکن بہت بڑی اکثریت جو تھی اس کی وہ یہی لوگ تھے. اور سیاسی کارکن چونکہ میں آپ اسی کہانی کے اندر جو ہے نا وہ عمر ایوب اور بشرا اچھا، بی بی اور وہ اچھا، کیسے گئے، میں اسی کس سے طرف- رابطہ وہ گول کر گئے. اسی طرف میں آتا ہوں. اچھا یہ موب جو تھا ان کا ذہنی لیول تو تھا نہیں، وہ چونکہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، یعنی یہاں پہ ہمارے ایک دوست نے ان کے لیے کچھ بٹے خریدے تو انہوں نے کہا ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور ٹھنڈ میں بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت ان دوستوں سے سبھی بھی تھے، سب تھے، میں نے ان سے کہا کہ یار یہ رات آ رہی ہے، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، ان کی بھوک بھی اور ان کا ذہنی لیول بھی نہیں ہے، انہوں نے اسلام آباد بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں. پھر بلکہ کچھ تو ہم سے بھی لڑنے لگے اور وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی وہ ہو رہے تھے. اچھا خیر جب معاملہ زیادہ بگڑنے لگا، شیلنگ ہوتی تو بھاگ جاتے، پھر واپس آ جاتے. پھر صورتحال اس حد تک آ گئی کہ انہوں نے علی امین سے کہا کہ یہ جو سامنے کنٹینر لگے ہوئے کہتے کہ ہم اس کو گرا رہے ہو، آگے جاتے ہیں. تو آگے کیا ہے؟ آگے تو پریزیڈنسی ہے، قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تو اگر ادھر پہنچ جاتے نقصان کر جاتے. اب یہاں علی امین اور بشرا بیگم کو احساس ہوا کہ غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے. جب ان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے ورکرز بھی جو ہیں وہ چڑھائی کر دی، وہ چڑھائی کے موڈ میں تھے کیونکہ وہ تو سمجھدار ہے نہیں. اب یہاں سے ایک اور کہانی نے ایک اور ٹرن لیا اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھے، ہم اس کو گرا دیتے ہیں. تو علی امین اور بشرا بیگم دونوں انتہائی خوفزدہ ہوئے. میں اس وقت کنٹینر کے آس پاس خبر لینے کی کوشش میں تھا. تو جب یہ انہوں نے انکار کیا اور علی امین نے کہا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کنٹینر کی طرف بڑھنے لگے. اور جب علی امین باہر آئے تو پھر علی امین پر تشدد کرنے کی کوشش بھی کی گئی. اب وہ کنٹینر میں بشرا بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور میرے معلومات کے مطابق وہ انتہائی خوفزدہ تھی اور کبھی عمر ایوب سے کہہ رہی تھی، کبھی کسی اور سے. پی ٹی آئی کے لیڈر نکل گئے تھے زیادہ تر، شیر افضل نے چھوٹی سی تقریر کر کے بھاگ گئے تھے. بشرا بیگم خود بھی انتہائی خوفزدہ تھی اور علی امین نے بھی اندر آ کر کہا کہ یہ تو اب ہماری طرف بڑھنے لگا ہے. وہ ہاتھوں کی گانٹیں دانتوں سے کھلنے پڑتی ہے نا. اچھا اس دوران عمر ایوب کو بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے یہاں پر، میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہاں پر فوج کے ایک افسر سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تو خطرے میں آتے جا رہے ہیں، ذرا ہماری مدد کی جائے. اور پھر ان کی مدد کی بھی گئی، یعنی کچھ دستے رینجرز کے اور یہ آ گئے اور کنٹینر کے آس پاس کے اگر یہ نکلے، یہ جو بھاگ گئے تھے نا، جو کہا گیا کہ علی امین اور بشرا بیگم بھاگ گئے، تو یہ بنیادی طور پر رینجرز اور سیکورٹی اداروں نے، پولیس بھی تھی، انہوں نے ایک طرح سے ایک پروٹیکشن فراہم کی ان کو، اور یہ یہاں سے نکل گئے اور پھر آگے چلے گئے. اور وہ موب جو تھا وہ انتہائی اشتعال میں تھا، ان کو سمجھ بھی، اور پھر انہوں نے کنٹینر، اچھا اس کنٹینر سے یہ نہ نکلتے تو خدا نخواستہ ایک بڑے سانحے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا. چلیں اپنا اور مزید آج تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بھی آج ان کی استدعا جو ہے وہ مسترد کی ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. پالیٹکس کرنے کی کوشش ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے کی، ایک موسمیاتی تبدیلی کی اتھارٹی کے قیام سے متعلق وہی کیس جو منصور علی شاہ صاحب کے پاس تھا، اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں اور وہ سلسلہ چل رہا تھا. تو وہ جب آئینی بینچ کے سامنے آیا تو ویڈیو لنک پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تھے، تو انہوں نے کل رات والے واقعہ کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا جی کہ دونوں اطراف سے ہم بات ہوئی ہیں، تو سپریم کورٹ کے پاس، اس آئینی بینچ کے پاس 100 موٹو پاور ہے، آپ اس پہ 100 موٹو لیں. تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ یہاں پہ سیاسی باتیں نہ کریں.
یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے. جسٹس امین صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ معاملہ جو سرے سے ہمارے سامنے ہی نہیں ہے, ہم اس کو یہاں پہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. جسٹس جمال خان بندوخیل نے بھی یہی آبزرویشن دی کہ ہم اس کے معاملے کو نہیں دیکھیں گے. تو یوں ایک اور کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کرین آ گئی ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ کنٹینرز بھی ہٹا رہے ہیں اور وہ ساری رکاوٹیں اب یہ بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ اب ہٹانے, یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے. اور کل میں ایک تھوڑی سی ایڈ کروں گا, صورتحال بہت زیادہ الارمنگ تھی. کل میں اور یہ سبیع الحسن ہم موجود تھے جب یہ موب ان کنٹینرز کے اس سائڈ پہ تھا, تو ہم اس کنٹینرز کی ریڈ زون والا بلو ایریا جو ڈی چوک وہ ریڈ زون, ہم وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ رینجرز فوج اور اس کی اضافی نفری جو ہے وہ بڑی تعداد میں تعینات تھی, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ جو ریڈ زون ہے یہاں پہ بڑی وی آئی پی موومنٹس چل رہی تھی. وہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور سارا کچھ تھا. تو ایک لمحے کو جس طریقے سے ہمیں یہ فیل ہوا کہ جس طریقے سے یہ اسلام آباد میں 26 نمبر سے لے کر یہاں تک سارے کنٹینرز ہٹاتے آئے ہیں, ان کنٹینرز کو بھی ہٹانے کی انہوں نے جیسے حماد صاحب نے کوشش کی, تو ہمیں ایک دم خطرہ پڑ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اب بیلاروس کے پریزیڈنٹ یہ میرٹ ہوٹل میں سٹے کر رہی ہے, تو یہاں سے میرٹ ہوٹل فاصلہ کتنا بنتا ہے اور یہ ریڈ زون کتنا بنتا ہے؟ 200 میٹر تو ریڈ زون بن رہا ہے, اور میرٹ ہوٹل شاید 500 میٹر بن رہا ہو, وہ 500 سے بھی کم. تو ایک خطرہ تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے ہمیں کوئی عالمی سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکے. تو بہرحال اس کے بعد خود جیسے حماد صاحب نے کہا کہ وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کو خود لالے پڑ گئے اس موب سے. وہ موب کی اپنی ایک سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, اور وہ علی امین گنڈا پر جس طریقے سے تشدد کیا, تو پھر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ راہ فرار اختیار کی. بالکل, اور راستہ دیا جائے. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور پہلے بھی آئے تھے اور پھر وہ پتلی گلی سے نکل گئے تھے. اس مرتبہ پھر کہا جا رہا ہے کہ علی امین اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی پھر فرار ہو گئے. یہ اگر دیکھا جائے تو آپ جس بات کر رہے تھے نا 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا, بالکل جب وہ بھی عمران خان اس کی قیادت کر رہے تھے, اور وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے ڈی چوک ہوئے جب صبح ہوئی اور یہاں پہ پہنچے, اور پھر جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے, عمران خان بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گولی چل جاتی, میں کیا کرتا. پرانی روایت ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, عمران خان خود بھی ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. صدیقی صاحب ایک منٹ آپ کا لوں گا. دیکھیں, ایک تو یہ بات میں کنفرم کرتا ہوں کہ علی امین اور بشرا بی بی بھاگ گئے تھے. یہ تاثر غلط ہے کہ وہ یہ ہوا وہ یہاں سے بالکل بھاگ گئے تھے, اور وہ بھاگنے کے لیے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. ان کی مدد کی گئی اور ان کو راستہ دیا گیا, تب وہ نکلے, اور شکر ہے کہ وہ نکلے. میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا کہ خدا را علی امین گنڈا پور اور بشرا بیگم کو نکالے. بشرا بیگم کے تو وارنٹ آف اریسٹ بھی ہیں پھر سیکیورٹی ادارہ. بس وہ تو معروضی حالات ہوتے ہیں نا, وہ تو کچھ. اچھا, آج یہ سوال ہوا محسن نقوی سے, تو انہوں نے کہا ابھی آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا. اینیویز جی, سرپرائزز اور سرپرائزز ہیں. چھوٹا سا کمنٹ ہے, ہاں بولیں. ٹھیک ہے. یہ ڈی چوک جو ہے یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے یوتھ جو ہے یا موب ان کی یہ جائے پیدائش ہے, جنم بھومی ہے, اور آج یہی جو ہے ان کی یہاں پہ ان کی سیاسی موت ہو گئی ہے. یہ دیکھیں قیوم صاحب, میں ایک بات اور واضح کروں, یہ تقریباً 100% پختون تھے, اور میں ان ڈائنامکس کو جانتا ہوں. یہ موب, یہ سائی کی جو ہے, یہ اب پی ٹی آئی کی طرف پلٹنے لگی ہے. اور میں یہاں آپ کے وساطت سے بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ خطرہ ان سے اب پی ٹی آئی کو ہے. رات ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی. پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں, وہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ خدا را احتیاط کرے, کیونکہ یہ موب ان کی طرف پلٹنے لگا ہے. چلیں جی, حماد صاحب کی سیاسی پیش گئی, اور بات وہیں پہ ہی ہے کہ آخر کب تک جو ہے وہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی وہ یہی عمل دہراتی رہے گی. اب 3 سے 4 مرتبہ تو یہ ہو چکا, اور آئے روز کا یہ بات ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے, اور صوبائی حکومت کے طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنے عوام کے ہاتھ میں ڈنڈے کے بجائے قلم, پینسل اور کتاب جو ہے وہ اگر اس نوجوان نسل کو دی جائے تو وہ میرے خیال میں زیادہ بڑی تبدیلی کا باعث ہو. شرائع دستور سے ڈی چوک سے عبدالقیم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد